اپنا بیمار ہے جس نے لکھا ہے مالک اسے شفائے کی عطا فرما مالک اس نازک دور میں اس پورا شوق دور میں بظاہر وارث لوگ بے وارث ہے ہمارے حقیقی وارث قائم آل محمد کے ظہور میں تعلیم وقت ظہور قائم علیہ السلام ہمیں مولا کی فوج میں شامل ہو کر اپنے مولا کی نصرت و مدد کرنے کی توفیق عطا فرما وقت ظہور قائم علیہ السلام مولا کے قدموں میں شہادت کی موت نصیب فرما مالک جو بزرگ ہم میں موجود تھے بظاہر اس میں فن میں موجود نہیں ہے مالک سب کے درجات بلند فرما آواز بلند صلوات درود پڑے گا آواز بلند صلوات 1447 ہجری 4 محرم امام بارگاہ زینبیہ میں آج ہماری چوتھی نشست ہے ہم ایک موضوع میں گفتگو کر رہے ہیں کہ اطاعت رسول کیا ہے اتباع رسول کیا ہے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 31 اور 32 کا سہارا لیتے ہوئے ہماری گفتگو اس نہج پہ پہنچ گئی ہے کہ اسلام نے دین نے جو کچھ سکھایا اور جو کچھ بتایا پہنچانے کا ذریعہ سرکار ابو طالب علیہ السلام ہم یہاں تک سفر کر رہے ہیں اگر یہ نہ ہوتے تو اسلام کا دین کا ہمیں پتہ ہی نہ چلتا اتباع رسول کا ادراک ہی نہ کر سکتے اطاعت رسول کرنے کا پتہ ہی نہ چلتا یہ ایسی ہستیاں ہیں جنہوں نے ہمیں اطاعت اور اتباع کر کے بتایا کہ رسول کس عزت کا مالک ہے بندے کہتے ہیں ہر وقت یا علی کرتے ہیں آؤ بارگاہ زینبیہ میں عرفان فیضی جملہ دے رہا ہے خدا کی قسم منبر سے جملہ کہہ رہا ہوں ہمیں یا علی کہنے کا پتہ ہی نہیں تھا اگر محمد نہ بتاتے ہمیں یا علی کرنے کا سلیقہ ہی جناب رسالت نام نے بتایا کہ جناب علی المرتضیٰ کی اطاعت پیغمبر نے واجب کی کس کے کہنے پہ واجب کی اللہ کے کہنے پہ واجب کی اللہ کہہ رہا ہے میرے محبوب سے محبت کرو محبوب کہہ رہا ہے علی سے محبت کرو میں اس سے محبت کروں گا جو رسول سے محبت کرے گا رسول کہے گا اس سے محبت کروں گا جو علی سے محبت کرے گا پتہ چلا مرکز و محور یہی گھر ہے کائنات کی جتنی بھی بلندیاں ہیں اللہ نے ان کے قدموں میں رکھ دی کسی دروازے پہ رکھ دی دروازے سجدہ پہ رکھ دی آئے بندے لے اور فیض یاب ہو جائے آئے بندے اور اپنے عقیدے کے مطابق لے اور چلے جائیں یہاں دینے میں کمی نہیں ہے لینے والے کا ظرف اپنا ہے وہ کیسے لیتا ہے یہاں علم کی بارش یکساں ہوتی ہے لیکن لینے والے کا ظرف ہے جس نے سیب کی طرح لیا اس نے موتی اگلا جس نے سانپ کی طرح لیا اس نے زہر اگلا پیغمبر رحمت للعالمین ہے یہاں رحمت کی بارش یکساں ہوتی ہے سپیکر خراب ہے میں کوشش کرتا ہوں خدا کی قسم جگر کا زور لگا کے جملہ آپ کی دماغوں پر یہ کرتا ہوں اگر آپ کی توجہ بھٹک جائے گی تو مجھے تکلیف ہوتی ہے مجھے جگر دے کے میں جملہ کہہ رہا ہوتا ہوں منبر سے قسم کھا کے کہہ رہا ہوں بڑی مشکل سے جملہ ڈیلیور کرتا ہوں آپ ساتھ دیں گے تو میں اگلا جملہ کہہ سکوں گا یہاں علم کی بارش یکساں ہوتی ہے پیغمبر کے دینے کا فرق نہیں ہے علم کی بارش یکساں ہے کیونکہ سرکار رحمت للعالمین ہے لینے والے کا ظرف ہے جس نے ابو طالب کے بیٹے کی طرح لیا وہ کلے ایمان بن گیا جس نے ابو جہل کی طرح لیا وہ لعنت اللہ بن گیا لینے والے کا اپنا ظرف ہے کیسے لے رہا ہے آپ عیسیٰ کا مہینہ آپ نے دیکھا ہے جو مارچ میں شروع ہوتا ہے اس میں بارش ہوتی ہے آج بھی حکیم کیا کرتے ہیں اس کا پانی اکٹھا کرتے ہیں آپ عیسیٰ کا 21 دن کا مہینہ اکٹھا کرو گی کیا کرنا ہے یہ بڑا جی بابرکت پانی ہے کیا کریں گے جی اسے اکٹھا کر کے بیمار کو پلائے فلاں فلاں آیت پڑھیں شفا مل جاتی ہے آپ نیسا کی بارش سب پہ یکساں ہوتی ہے لیکن لینے والے کا ظرف ہے اگر گائے کے کان میں چلا جائے
पानी बन जाता है। बारिश वही है, लेने वाले का ज़र्फ है, उसने कैसे लिया? मोती देना है या जहर? दवाए रसूल मेरा जुमला नहीं। आज बहुत खूबसूरत जुमला आपकी समातों का हल्ले करने जाओ, बड़ा करीब आपने मौजूद में करीब होना जाओ। इतने खूबसूरत अल्फाज आपकी समातों का हल्ले करने वाला जनाबे मुहद्दिस देहलवी अहले सुन्नत राइटर, वो कहते हैं कि अल्लाह की अताअत, रसूल की अताअत, रसूल की अताअत, अली की अताअत। बदल के कहूं, वो कहते हैं अली की अताअत, रसूल की अताअत, रसूल की अताअत, अल्लाह की अताअत। कहते बात यहाँ खत्म नहीं हुई। अल्लाह के रसूल ने कहा वअफ़्ज़लु ना मोहम्मद वअौसतु ना मोहम्मद वआख़िरु ना मोहम्मद वकुल्लु ना मोहम्मद। कहता मैंने बारगाह रसूल में हाथ जोड़ के कहा, अल्लाह के रसूल अभी हुसैन तक तो मौजूद थे, वो बेटे तो थे, आप सब की बात कर रहे हैं, कायम आले मोहम्मद तक के सब को कह रहे हैं कि सब मोहम्मद है, यानी कायम आले मोहम्मद तक की पैरवी वाजिब, अताअत वाजिब, इत्तिबा वाजिब, इमाम ज़माना तक की अताअत वाजिब। मौला वो आए नहीं, आप अपने बेटे को तारक करवा रहे हैं, इनकी इताअत और इत्तिबा वाजिब है, इनकी जो पैरवी और इत्तिबा अताअत करेगा ये वाजिब है। आप अपने बेटों का तारक गैबत में करवा रहे हैं। अल्लाह के रसूल बताना ये चाहते हैं कि जो मेरी नबूवत पे शक करे और मेरे दौर में ना हो, मेरे बेटे के दौर में आ जाए, चेक कर ले, जो मैं कह के जा रहा हूँ वही वो कहेगा। वो किरदार में भी मोहम्मद है, गुफ्तार में भी मोहम्मद है, मयार में भी मोहम्मद है, खिलकत में भी मोहम्मद है, नूर में भी मोहम्मद है, मुजस्सम में भी मोहम्मद है, वो कुल का कुल मोहम्मद है। पैगंबर कह रहे जब कुल का कुल मोहम्मद है, पता चला जैसे पहले की अताअत वाजिब, जैसे ही आखिर वाले की अताअत वाजिब। हमें सोचने के लिए फिर किसी आए पाए ताए बंदे की जरूरत नहीं, क्योंकि पैगंबर कह रहे जैसे मेरा ऐलान किया वैसे ही इनका ऐलान करो। ऐसे पैगंबर पे सलाम किया ऐसे इस पे करना पड़ेगा, फिर इन पे भी अताअत करनी पड़ेगी, इनकी भी इत्तिबा करनी पड़ेगी। मालिक जब अताअत ही इनकी करनी है, इत्तिबा इनकी करनी है, पैगंबर कह रहे ये है मिल्कियत की मंजिल पे फायद, मैं इनसे हूँ, ये मुझसे है, मैं इनसे हूँ। जब बंदों ने वाक़या सुना कि पैगंबर इस्लाम की पुष्ट पे इमाम हुसैन आगे बैठ गए, मौला एक मरतबा नहीं बैठे, मुख्तलिफ मकामात है। मैंने कुतुब में जुमला पढ़ा, सरकार रकू में थे, इमाम हसन ने बाजू आगे डाल दिए, नाना समझ के नहीं, दुनिया को समझाने के लिए कि कौन हसन है। पैगंबर ने रकू लंबा किया, सजदे की बात आपने सुनी थी, आज रकू का जुमला आपकी समातों का हल्ले करो। पैगंबर ने एहतराम हसन में रुके, अपनी मर्जी से नहीं, उसकी रजा से। इमाम हसन ने जब बाजू निकाले तो सहाबा ने पूछा, अरे हसन अगर नाने को प्यार करना था तो घर में कर लेते, बाहर क्यों किया? सरकार फरमाते इसलिए तुम्हें असूल और फरूर का फर्क बताना चाहता था। नमाज असूल दीन है, हम नमाज फरूर दीन है और हम असूल दीन है। सरकार जुमला फरमा रहे हैं, सरकार कहते याद रखना हम जो करते हैं वही तो दीन बनता है। इमामे मज़लूम करबला पे सबने जुमले लिखे, मुहद्दिस देहलवी ने भी कहा। अच्छा मैं अहले सुन्नत कुतुब का इसलिए हवाला देता हूँ ताकि बात आपकी समातों तक पहुँच जाए, हमारे दोस्तों की समातों तक चली जाए, वरना अहले तशरीह किताबों को ढेर लगे हुए हैं, अपने मकतबे फिक्र से तो हर कोई गुफ्तगू कर लेता है। मजा तब है आप किसी के मकतबे फिक्र से गुफ्तगू करें ताकि बात आसान हो जाए। इमाम फरमा रहे हैं
اس کے علاوہ کرتے ہی کچھ نہیں. ان کا بولنا قرآن، ان کا سننا قرآن، ان کا زندگی کا معیار قرآن، ان کا کردار قرآن. جو یہ ایکٹیویٹی کرتے ہیں، عمل کرتے ہیں، وہی تو قرآن ہے. انہوں نے سمجھایا ہے دنیا کو کہ اطاعت کیسے کرو، اتباع ایسے کرو. محدث دہلوی نے ایسا جملہ کہا، میرا سلام ہے محدث دہلوی کو، وہ کہتا ہے اس لیے میں یہ جملہ کہتا ہوں کہ حسین کی شہادت نہیں تھی، دراصل رسول کی شہادت تھی. حسن کی شہادت نہیں تھی، رسول کی شہادت تھی. کہتے کیوں؟ کہ پیغمبر کہہ رہے تھے ان کی اطاعت کرنا، ان کی اتباع کرنا. کیونکہ اگر ان کی اطاعت کرو گے، ان کی اتباع کرو گے تو رسول کی اطاعت کرو گے، رسول کی اتباع کرو گے. جو بھی ان کی اطاعت کرے وہ تو رسول کی اطاعت ہے. پتا چلا پھر جو بھی ان کا دشمن ہے دراصل وہ رسول کا دشمن ہے. پھر ان کا دشمن بھی تو پیغمبر کا دشمن ہوا، ان کا دوست رسول کا دوست ہوا. جس نے اسے قتل کیا اس نے کہا دراصل اس نے حسین کو نہیں رسول کا قتل کیا. اس کا رسول کا قتل پھر دیکھنا پڑے گا وہ ہمارا دوست کیسے ہو سکتا ہے. تو قاتل رسول ہے، حسین کا قتل نہیں ہے، نبوت کا قتل ہے. محدث دہلوی کا خوبصورت جملہ ہے، اس کا بندہ لمحہ فکریہ کے لیے ایک مرتبہ سوچے، صرف ایک لمحہ کے لیے سوچے کہ جس کی اتباع اللہ کا رسول کہہ رہے ہیں، اللہ جانے اس کا کردار کیا ہے. اس کے لیے پیغمبر کہہ رہے ہیں کہ اس کی اتباع کرو، اس کی اطاعت کرو. اب حسین کی اطاعت محدث دہلوی کے نزدیک رسول کی اطاعت ہے. اگر میں حسین کے سامنے کھڑا ہو جاؤں، شاہ محدث دہلوی کہتا اگر میں حسین کے سامنے کھڑا ہو جاؤں تو حسین کے سامنے نہیں رسول کے سامنے ہوگا. فقط رسول کے سامنے نہیں پھر اللہ کے سامنے ہوگا. اگر اللہ کے سامنے ہوگا تو لعنت مقدر بن جائے گی. کہتا حیران ہوں ان بندوں پہ تو یزید کو رضی اللہ کہتے پھر رہے ہیں. اگر حسین کا قاتل رضی اللہ ہے تو پھر بتاؤ محمد کو کیا منہ دکھاؤ گے؟ سوچنا پڑے گا کہ رسول کی اطاعت اللہ کی اطاعت ہے. اللہ کہہ رہے حبیب کی اطاعت کرو، میرے رسول کی اطاعت کرو. رسول کہہ رہے ان کی اطاعت کرو. 14 کی اطاعت واجب قرار دے کر پیغمبر دنیا کو سمجھا رہے تھے. یاد رکھنا میں اس کا کچھ نہیں لگتا جو ان کی اطاعت نہیں کرتا. ان کی اطاعت واجب ہے، ان کی اطاعت واجب ہے. جو نہیں کرتا یزید کیا کہہ رہا تھا؟ نہیں کہہ رہا تھا مجھے بائک چاہیے. چلو کسی مجلس کا موضوع سناؤں گا، موضوع بڑا لمبا ہے. کہاں سے کھاتا ہے، کیسے چلا، کیسے بھائی پہ بات ہوئی. ایک جملہ کہہ کے میں موضوع رکھنا چاہتا ہوں. کیا کہہ رہا تھا؟ حسین بیعت کر. حسین نے تاریخی جملہ کہہ کے آنے والے مورخین کے ذہنوں کو جھنجھوڑ کے رکھ دیا. سرکار ہمارے یاد رکھنا کس سے کہہ رہا بیعت کر. بیعت میں کروں، نانا میرا محمد ہو. آپ بولے یا نہ بولے سرکار کہہ رہے کس سے بیعت مانگ رہا ہے. بیعت میں کروں، نانا میرا محمد ہو. بیعت میں کروں، ماں میری زہرا ہو. بیعت میں کروں، بابا میرا علی ہو. بیعت میں کروں، بھائی میرا حسن ہو. سرکار نے اس کے بعد ایسا جملہ کا تاریخ میں جس کا وزن کیا ہی نہیں جا سکتا. سرکار نے کس سے کہنا بیعت کر. اور بدبختو بیعت میں کروں، جھولا میرا جبریل جھلائے، جھولا ملائکہ میرا جھلائے. بیعت میں کروں. سرکار ہمارا یاد رکھ کس سے کہہ رہا بیعت کر. میں اپنے دور کا محمد ہوں، میں اپنے دور کا علی ہوں. تو مجھ سے کہہ رہا بیعت کر. بیعت میں کروں. قرآن میرے گھر میں نازل ہو، بیعت میں کروں. مانگی کس سے تم نے؟ تجھے اختیار کس نے دیا؟ حسین کی اطاعت اللہ کی اطاعت ہے.
اگر تم مجھ سے بیعت مانگ رہے ہیں تو محمد سے بیعت مانگ رہے ہیں۔ سرکار نے پھر ایسا جملہ کہا تاکہ لوگوں کے ذہن میں جملہ آپ مل جائے اور پتا چلے یزید کیا تھا، حسین کیا ہے، ابو طالب کے بیٹے کی عظمت کیا ہے۔ سرکار نے بولا جا اپنے باپ یزید سے کہہ دینا کوئی مجھ جیسا اس جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا۔ کوئی مجھ جیسا، قیامت تک کے لیے جملہ کہا، ایک بندے کے لیے سرکار نے جملہ نہیں کہا۔ سرکار نے بولا کوئی مجھ جیسا اس جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا۔ کیوں؟ حسین فرمانے آج کے بعد میں لشکر ہی دو بنا کے جاؤں گا، میں دنیا ختم کر کے جا رہا ہوں۔ ایک جملے پہ سرکار دنیا میں یہ تضاد کو ختم کر گئے۔ آج کے بعد یہ نہ کہنا میں فلاں ہوں، میں فلاں ہوں، میں فلاں ہوں، میں لشکر ہی دو بنا دوں گا، ایک حسینیت دوسرا یزیدیت۔ جو میرے ساتھ چلے گا وہ محمد کے ساتھ چلے گا، جو یزید کے ساتھ چلے گا وہ ابو جہل کی اولادیں سوچے پھر ہم نے کس کے ساتھ چلنا ہے۔ سرکار فرماتے ہیں یاد رکھے ادھر قرآن ہے، ادھر دین ہے، ادھر نماز ہے، ادھر روزہ ہے، ادھر حج ہے، ادھر زکات ہے، نبوت ادھر سے ملے گی، امامت ادھر سے ملے گی، ولایت ادھر سے ملے گی۔ مولا فرما رہے ہیں یاد رکھنا قیامت تک جو ہمارے ساتھ چلے گا وہ جنت میں ایسے ہوگا جیسے دو انگلیاں اکٹھی۔ میں بات ختم کر کے جا رہا ہوں۔ جو یزید کے ساتھ ہے یا حسین کے ساتھ، قبیلے دو بن جائے یا حسینی یا یزیدی، فیصلہ تمہارا اپنا ہے۔ کوئی مجھ جیسا اس جیسے بھی کوئی بھی اور ہو، کوئی مجھ جیسا اس جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا۔ اطاعت آپ کی واجب ہے، اطاعت آپ کی واجب ہے، اتباع آپ کی واجب ہے۔ کسی نے بھی حسین کا جملہ سنا اب تک تو کھنگالیے گا۔ افسوس یہ ہے کہ آج کے نوجوان خود پڑھتے نہیں ہیں، اوپر خود کتاب پڑھتے نہیں، ذاتوں کی سنی سنائی باتیں سنی بہواتی چلے گئے۔ ہم لمحے فکریہ اس لیے دیں گے کہ خود اسٹڈی کریں، دیکھیں کہ ہم کہنا کیا چاہتے ہیں۔ مزہ آتا ہے اس گفتگو کا جب بندہ سننے کے بعد خود اس سے سچ کرے کہ کہنے والے کیا کہہ رہا ہے، پھر ہم بھی پھر تیاری کرتے رہیں گے کہ سامعین تیاری سے اس نے وہ جملہ تو پہلے لیا ہوا ہے جو پہلے دینا تھا، اگر مجھے اگلا جملہ دینا چاہیے کوشش کیا کرے میری بات کے آگے نکلے۔ سرکار فرما رہے ہیں یاد رکھو جو بھی شک کر رہا ہے یاد رکھے ان کی اطاعت واجب ہے۔ ان کا کردار دیکھ کے سمجھنا کہ محمد کیسے تھے، آمنہ کا چاند کیسا تھا۔ اچھا 15 سال کا بھائی سن تھا محمد کا، اعلان نبوت نہیں کیا۔ تاریخ تبریز سے جملہ کہنے جا رہا ہوں، صحیح مسلم سے جملہ کہنے جا رہا ہوں۔ جو صحیح مسلم کا جملہ نزدیک نہ رہے، تاریخ تبریز میں اختلاف آ سکتا ہے۔ صحیح مسلم میرے بھائیوں کے نزدیک بہت بڑی کتاب ہے، تو اسی سے جملہ نکل کر دیتا ہوں۔ پیغمبر کا 15 سال کا سن تھا، جناب ابو طالب شام میں تجارت کے لیے جا رہے تھے، جناب رسالت نے وہاں کو ساتھ لیا، شریف توجہ میری طرف کیجیے گا، جناب رسالت نے وہاں کو ساتھ لے کر جب آزمین کے سفر ہوئے، شام کا سفر شروع ہو گیا، سرکار چلتے جا رہے تھے، راستے میں ایک راہب سے ملاقات ہو گئی۔ راہب نے کہا اے سردار عرب، اے جناب ابو طالب، اس میرے ساتھ جو لڑکا ہے یہ کون ہے؟ سرکار نے فرمایا میرا آقا و میرا مولا محمد ہے۔ میں نے جملہ ایسے کی سے کہا پچھلے انہوں نے رسول نہیں کیا۔ سرکار کو فرماتے میرے سردار میرا آقا محمد ہے۔ کون کہنے والے؟ جناب عمران۔ پیغمبر کا سن کتنے؟ 15 سال کا۔ لکھنے والے کون ہے؟ صحیح المسلم۔ اپنی طرف سے جملہ نہیں کہہ رہا، یہ سچوں کا ممبر ہے، ممبر پہ کھڑا ہوں ذمہ دار خطیب ہونے کے ناطے اپنی قوم کی طرف سے لائن آف ڈیمارشن دینے جا رہا ہوں۔ سرکار فرماتے ہیں میرا بھتیجا ہے، میرا سردار ہے، میرا آقا ہے، میرا مولا ہے۔ اے ابو طالب، میں اس کے ماتھے پر، جملہ سنیے گا، اے ابو طالب میں اس کے ماتھے پر ایک ایسا نور دیکھ رہا ہوں جو میں نے قرآن میں پڑھا
قرآن میں پڑھا ہے، انجیل میں پڑھا ہے، ماتھے میں شرم نہیں آتی؟ پیغمبر کا 15 سال کا سن ہے، سامنے والا کافر ہے، اس کو نور نظر آ گیا ہے، تجھے قیامت تک کے لیے نظر نہیں آیا؟ صحیح مسلم کا جملہ راہب نے کہا، اے ابو طالب، تیرے بھتیجے کے ماتھے میں میں نور دیکھ رہا ہوں، جو میں نے تورات میں پڑھا، انجیل میں پڑھا، اس میں ہو بہو وہ نشانیاں موجود ہیں کہ جو آخری نبی میں ہونی چاہیے۔ اگر تو مجھے اجازت دے، میں تجھے ایک رات اپنے گھر ٹھہرانا چاہتا ہوں، مہمان بنانا چاہتا ہوں۔ جناب عمران علیہ السلام نے جناب امام علی علیہ السلام اور جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب دیکھا، سپیکر مجھے بولنے نہیں دے رہا، بڑی کا بابا سے بلند پیغمبر اسلام کے چہرے کی طرف دیکھا، علی کے والد کا دیکھنا تھا۔ جناب رسالت باپ نے کہا، میری آواز آ نہیں سکتا، پیغمبر اسلام کی طرف دیکھا، پیغمبر اسلام نے کہا ٹھیک ہے جیسے آپ چاہتے ہیں چچا میں راضی ہوں۔ سرکار نے کہا ٹھیک ہے رہا، میں دعوت قبول کرتا ہوں۔ دعوت قبول ہو گئی، سرکار دعوت قبول کرنے کے بعد راحت کے گھر تشریف لے گئے۔ صحیح المسلم کا جملہ اپنی طرف سے ایک جملہ بھی نہیں کہہ رہا، سرکار چلے گئے، دسترخوان سج گیا، جناب عمران بھی بیٹھے، پیغمبر اسلام بھی بیٹھ گئے، اس نے ذبح کی، ایک واجبہ کیا، ایک بھیڑ ذبح کی، کھانا تیار ہوا، دسترخوان سجا، سرکار دوزانو ہو کے بیٹھ گئے، اس کا قبلہ پلیس تناول کیجئے، تو پیغمبر اسلام نے کہا بھائی ہم یہ نہیں کھا سکتے۔ میرے سردار، میرے آقا، میں نے آپ کے لیے اہتمام کیا ہے، آپ نے دعوت کو قبول کیا ہے، آپ کہہ رہے ہم نہیں کھا سکتے، وجہ کیا ہے؟ سرکار فرماتے ہیں وجہ یہ ہے یہ جو ذبح کو لے کے آیا ہے اس میں میرے اللہ کا نام نہیں لیا گیا، اس میں میرے اللہ کا نام نہیں ہے، میں وہ نہیں کھا سکتا۔ جا رکھ مولوی کے سر پہ قرآن، اگر سرکار مصطفیٰ نے نہیں کھایا تو جناب ابو طالب نے ہاتھ بھی بس نہیں کیا۔ صحیح مسلم نے جملہ لکھا، سرکار نے کہا ہم نہیں کھاتے، تو کھا، ہم دیکھتے ہیں کہ تیرا مذہب اجازت دیتا ہے کہ غیر اللہ کے نام پہ ذبح کیا وہ کھا لو، ہمارا مذہب اجازت نہیں دیتا، میری شریعت اجازت نہیں دیتی کہ اس کی توحید کا نام نہ آئے اور میں کھا لوں، تو نے ذبح میں میرے اللہ کا نام نہیں لیا۔ اب مولوی کے ساتھ پہ قرآن بیٹھ اور پوچھ عرفان زیادی منبر سے جملہ کہہ رہا ہے، اگر ابو طالب نے کلمہ نہیں پڑھا تھا، کافر ہے سامنے والا، وہ راہب ہے، اس نے ذبح کیا، پیغمبر نے کہا میں نہیں کھاتا، اور جس کے دسترخوان پہ 40 سال بنتا رہا وہ کافر کیسے ہو گیا؟ ہوتا کیا تھا؟ سرکار عمران اپنے دسترخوان پہ بٹھا کر جناب رسالت امام کو اپنی بائیں جانب بٹھا دے، مسند پہ بٹھا کر اپنی جو بائیں جانب مسند بنائی ہوتی تھی اس پہ بٹھا دیتے، محمد کی بائیں جانب جناب علی المرتضیٰ کو بٹھا دے، دائیں جانب رسالت امام کے خود بیٹھتے، سامنے طالب، عقیل، جعفر کو بٹھا دے، بقیہ اولاد کو بٹھا دیتے، جب بیٹھ جاتے درمیان میں کھانا لگتا، سرکار لقمہ توڑ کے رسالت کے منہ میں ڈالتے، جب رسالت کھا لیتی جو کھانا بچتا پھر امامت کے منہ میں ڈالتے، جناب علی طالب بٹھاتے، جناب عقیل
دوران نبوت نہیں ہوا. میں یہاں رک کے پھر جملہ کہتا ہوں. جو کہتے ہیں پیغمبر نے 40 سال کے بعد نبی بنے، اس سے پہلے نبی نہیں تھے، بالکل سے بہتر تو راہب ہے، ماننا پڑے گا. وہ تو 15 سال کی عمر میں صحیح مسلم میں کہہ رہا ہے کہ میں اسے نبی مان گیا ہوں. میں نے قرآن میں پڑھا ہے کہ جو نشانیاں آخری نبی کی ہوں گی وہ میں اس میں ساری دیکھ رہا ہوں. مجھے پتا چل گیا نبی، اور پھر راہب کافر کو پتا چل گیا کہ یہ نبی ہے. تمہیں 40 سال تک پتہ ہی نہیں چلا کہ یہ اللہ کا رسول ہے، اللہ کا نبی ہے. پھر کہاں لے جاؤ گے مذہب کو؟ پھر وہ کافر کل تو کہے گا اللہ میں ان سے بہتر تھا، میں نے تو 15 سال کی عمر میں مان لیا. یہ خاتم النبیین ہے، یہ رسالت امام ہے. پھر جناب ابو طالب تیری تدبر کو کیا کہنے، تمہیں کافر کی زبان کو چپ کروانے کے لیے علی سے پہلے دن اعلان کروایا لوگوں یاد رکھو یہ اللہ کا رسول ہے. یہاں بھی بچنے کے لیے ابو طالب کے گھر کا سہارا لینا پڑے گا، کیونکہ سب سے پہلے عرب میں جس نے اعلان کیا ابو طالب کا گھر تھا. پچھلی مجلس میں میں نے کہا تھا کہ سرکار دعوت حضور شیعہ میں جو کہا میں جملہ اس سے آگے کہنے جا رہا ہوں. جناب رسالت امام نے اعلان کیا لوگوں یاد رکھو جس نے میری اطاعت کی، جس نے میری اتباع کی، جس نے بھی مجھے اپنا مولا مانا، جو چاہتا ہے میں پیغمبر کو مولا مانتا ہوں. آج میں تمہیں ایک جملہ کہنے جا رہا ہوں. سرکار کیا جملہ کہنے جا رہے ہیں؟ سرکار نماز تسلیم میں کہنا جا رہا ہوں یاد رکھو اپنے اذہان مولہ میں جگہ دے لو کہ جو چاہتا ہے میری خوشنودی حاصل کرے وہ میرے بیٹوں کی خوشنودی حاصل کرے. جو چاہتا ہے مجھے اپنا دوست رکھے وہ اہل بیت کو دوست رکھے، جو چاہتا ہے مجھے اپنا دشمن رکھے وہ اہل بیت سے دشمنی کرے. پتا چلا حسین کا دشمن، رسول کا دشمن، حسین کا دوست، رسول کا دوست تھا. یہی تو محدث دہلوی کہہ رہے تھے کہ قتل حسین رسول کا قتل تھا، قتل حسن رسول کا قتل تھا، کیونکہ یہ اصحاب رسول ہے. جو بندے چپ کر گئے ایک جملہ اور کہہ دیتا ہوں. کتاب کا نام ہے خلافت اور امام حسن. اہل سنت بھائیوں کی بہت اچھی کتاب ہے. میں نام اس لیے لیتا ہوں کہ آج آپ پڑھیں، پڑھنے کے بعد اس میں مزہ آتا ہے. اس نے پہلے 20-30 صفحے پہ اسباب کا تعارف کروایا ہے کہ اسباب کسے کہتے ہیں. وہ کہتے ہیں اسباب اسے کہتے ہیں جو اندر سے ہو، جو بیچ میں سے ہو، یعنی جو باپ ہے اس کا جو بیٹا ہے وہ اسبا ہوا کرتا ہے. حسین بظاہر بیٹا نہیں ہے، بیٹی کا بیٹا ہے، لیکن محمد کہہ رہے ہیں یہ میرا اسبا ہے، یہ مجھ سے ہے. کہتے ہیں میں نے کہا مولا حسین تو آپ کی بیٹی کا بیٹا ہے، حسن آپ کا نواسا ہے، آپ کا اسبا کیسے؟ رسالت بات فرماتے ایسے ہی جیسے اللہ نے ہمیں نور سے تخلیق کیا. ان کا اور میرا نور ایک ہے، ان کا اور میرا مشن ایک ہے، ان کا اور میرا کام ایک ہے. رسالت بات فرما رہے ہیں میں دنیا کو بتانا یہ چاہتا ہوں بظاہر یہ دنیا میں میرے بچے ہیں، بظاہر یہ دنیا میں میرے نواسے ہیں، لیکن وہاں اس کے پاس یہ میرے نور کا حصہ ہے، یہ میرے جسم کا حصہ ہے، یہ میرا اسبا ہے. خلافت اور امام حسن کو پڑھیے گا، اس میں اس نے کہا یہ اسبا رسول ہے، یہ اسبا رسول ہے. اب انہیں اسبا سمجھ میں آ گئے. ان کی سوالوں میں جملہ حجہ کرنے جا رہا ہوں. یہاں محدث دہلوی کہہ رہا ہے کہ حسین کا قتل رسول کا قتل ہے، وہاں خلافت امام حسن والا کہہ رہا ہے یہ اسبا رسول ہے. جو ان کو قتل کر رہا ہے شمر یوم عاشور حسین کے گلے پہ خنجر نہیں چلا رہا تھا، وہ کہتا محمد کے گلے پہ چلا رہا تھا. ضرور پڑی گا بابا نے بلند سلام
کی اطاعت رسول کی اطاعت تھی. تو کیا حسین نے اطاعت رسول میں اس قدر اپنے آپ کو آگے لے کے گئے کہ اپنا تاج شہادتی نانا کے سر پہ سجا دیا. کیا اطاعت رسول میں حسن اس قدر سرشار تھے اپنی شہادت کا تاج بھی نانا کے سر پہ سجایا کہ دونوں بھائیوں نے اتنی اطاعت کی اتنی اتباع کی کہ جب یزید نے کہا تھا کوئی دین نہیں ہے حسین میں آگے بڑھے گا شرم کر دین میں وارث نہیں ہے دین کا وارث موجود ہے جہاں وارث دین موجود ہے ان کو چپ کروائیے گا پیچھے یہ جو بیٹھے ہیں دونوں بھائی ضرور پڑے گا آواز بلند صلوات. بیٹا یہ مجلس سے حسین ہے جہاں لڑائی جھگڑے کرنے کے لیے تو بات سننے کے لیے آتے ضرور پڑے گا آواز بلند صلوات. حسین اصبع رسول میں اسی بات کو مکمل کر کے سلام کر رہا ہوں. اصبع رسول ان کا قدر رسول میں قدر ان کے محبت رسول کی محبت. ایک اہل سنت رائٹر ہے اس نے کمال کے جملے لکھے وہ کہتا ہے کہ جو ایک ضربت میں کربلا کو مولہ بنا لے اسے حسین کہتے ہیں. جو ایک ضربت کے بدلے کربلا کو مولہ بنا لے اسے حسین کہتے ہیں. کہتا حسین کا سر تھا سجدے میں ابھی فضیلت کے جملہ کہنے جا رہا ہے. کہتا حسین کا سر تھا سجدے میں حسین نے کہا سبوت کا دوسر کی تصویر جاری تھی تصویر پڑھتے ہوئے سجدے ڈالے گا اللہ راضی ہے میں نے ایک بار دے دیا میں نے قسم دے دیا تیرے دین کو بچا لیا. مالک نے کہا میں راضی ہوں کون جبرائیل آئے آگے کہہ کے حسین اللہ کہہ رہا ہے ذبح عظیم ہو گئی ہے میں تجھ سے راضی ہو گیا ہوں بس میں چاہتا یہ ہوں میری منشا یہ ہے تو ہے میرا بندہ میں ہوں تیرا خالق تو مجھ سے کچھ مانگ. میدان کربلا یوم عاشور کربلا کے میدان میں سیدنا کے بیٹے کا آخری وقت حسین سجدے میں ہے جبرائیل کہہ رہے اللہ کہہ رہے کچھ مانگ. حسین نے کہا جبرائیل یا میرے اللہ سے کہہ تو نے مجھے نانا محمد جیسا دیا بابا علی جیسا دیا ماں سیدہ جیسی دی بھائی حسن جیسا دیا مجھے امام دو جہاں بنایا بیٹا سجد و سجاد جیسا دیا بیٹا مجھے اکبر جیسا عطا کیا بیٹا مجھے اصغر جیسا عطا کیا بتا بچا کیا ہے جنت کا میں خود سردار ہوں اب مانگوں تو کیا مانگوں. جناب جبرائیل نے کہا حسین اللہ کہہ رہا ہے میں پھر بھی چاہتا ہوں تو مجھ سے کچھ مانگ. سیدہ کے بیٹے نے پھر کہا جبرائیل میرے اللہ سے کہے میدان میں بچا کیا ہے جو میں تجھ سے لے لوں. اس وقت جبرائیل علیہ السلام نے کہا اللہ کہہ رہا ہے میں پھر بھی چاہتا ہوں. تو حسین نے کہا اچھا جبرائیل میرے اللہ سے کہے وہ خالق ہونے کے ناطے مانگ رہا ہے میں مخلوق ہونے کے ناطے مانگنا چاہتا ہوں لیکن فرق ہے وہ خالق ہے میں مخلوق ہوں. میرے اللہ سے کہے پھر حسین یہ چاہتا ہے ایک چیز تو مجھ سے مانگ ایک چیز میں تجھ سے مانگتا ہوں. مالک کیا مانگوں ہر چیز تو دی ہوئی ہے لیکن میں چاہتا یہ ہوں پہلے تو مانگ میں تجھے دیتا ہوں مخلوق ہونے کے نامے دیتا ہوں تو خالق ہونے کے نامے مانگ پھر میں دیتا ہوں پھر میں مانگوں گا تو دے دینا. سرکار جبرائیل اللہ حسین کہہ رہا ہے تو خالق ہونے کے نامے کچھ مانگ میں مخلوق ہونے کے نامے مانگتا ہوں. اللہ نے کہا ٹھیک ہے جبرائیل جا میرے حسین سے گئے مجھے حسین بہت پیارا ہے کیا اس سے کہ تیرا سر مجھے سجدے میں چاہیے میں کائنات کر قربان کر دوں حسین کے جملے پہ تو جرائم قربان کر دوں حسین کے جملے پہ. سرکار فرماتے یاد رکھو دنیا کو سمجھانا چاہتے ہیں کہ سیدنا کے بیٹے کی عظمت کیا ہے. اللہ دنیا کو بتانا چاہ رہا تھا حسین کا مرتبہ اور مقام کیا ہے. حسین
اٹھا کے لے جائے پھر مانگوں گا نہیں، اٹھاؤں گا نہیں، ٹھیک ہے میں رکھنے لگا۔ مالک نے سر سجدے میں رکھا، اللہ نے کہا حسین اب تو مانگ، کہے تو اوپر واپس کروں، قاسم واپس کروں، مولا محمد واپس کروں۔ سیدہ کے بیٹے نے بڑا پیارا جملہ کہا مالک میں بھی حسین ہوں، سیدہ کا بیٹا ہوں، تو خالق ہے میں تیری مخلوق ہوں، تو نے مجھے عزت بخشی ہے، جو حسین بھی دے دیتا ہے واپس نہیں لیتا۔ مجھے اکبر نہیں چاہیے، عباس نہیں چاہیے، مجھے کوئی واپس نہیں چاہیے، پھر کیا چاہیے؟ کہتے بس اتنا چاہتا ہوں، تو نے مانگا ہے سر سجدے میں، لوگوں کے ذہن میں خیال ہے کہ تو عرش مولا میں رہتا ہے، ایسے تو بشارت سے بھی زیادہ قریب ہے، اب میں چاہتا یہ ہوں، میں دینے لگا ہوں اپنا سر، تو کربلا کے مولا بنا، دیکھ حسین سر کیسے دیتا ہے۔ جو ایک سجدے کے بدلے کربلا کو مولا بنائے اسے حسین کہتے ہیں۔ کاش دنیا عظمت حسین کو سمجھا۔ 30,000 کا لشکر لے کے شمر کربلا میں وارد ہو گیا۔ جب گھوڑوں کی ٹاپوں کی آوازوں کو سیدہ نے سنا، علی کی بیٹی کے کانوں پہ گھوڑوں کی ٹاپوں کی آوازیں آئی نا، لوگ کہتی اما فضا پتہ کر کے باہر کون آیا ہے۔ اس وقت جناب فضا واپس آئی، منہ پہ ماتم کر کے کہتی ہے علی کی بیٹی اجڑنے والی ہے، شمر آ گیا ہے۔ باہر میدان میں اعلان ہو رہا ہے کہ 30,000 کا لشکر لے کے شمر کربلا میں وارد ہو گیا۔ آج 4 محرم ہے، جب یہ حرام زادہ شمر آیا نا، علی کی بیٹی کی آنکھوں میں آنسو آئے، لوگ کہتی اما فضا جا میرے بھائی حسین کو بلا کے لے کے آ۔ جناب فضا نے امام مظلوم کربلا کو بلایا، بلا کے کہتی ہے بھیا مجھے بتانا باہر کون ہے؟ عالیہ میرا قاتل آ گیا ہے، کس کے ساتھ ہے؟ 30,000 کا لشکر ساتھ لے کے ہے، کہتی تیرے کاموں میں اضافہ ہو رہا ہے، تیرا کوئی نہیں رہ گیا، اگر کوئی ہے تو حسین تو بھی بلا، سیدہ کے بیٹے تو بھی بلا۔ بہت روئے مظلوم کربلا، لوگ کہتے ہیں عالیہ ہیں ضرور، دور دور رہتے ہیں، کون ہے؟ میرے بچپن کا دوست حبیب ابن مظاہر، بلانا حبیب کو، کافی کاغذ قلم دو آتے، سیدہ نے قلم دیا، حسین نے خط لکھنا شروع کیا، مولا نے پہلی سطر لکھی قالوا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ سیدہ کو قریب بٹھا کر سیدہ نے اگلا جملہ، مولا نے اگلا جملہ لکھا، مولا فرماتے یہ خط ہے فقیہ کی طرف، مرد فقیہ کی طرف، حسین ابن علی کی طرف سے، اے حبیب تیرا مولا 2 محرم کا کربلا آ گیا ہے، فوجوں کے نرگے نے مجھے گھیر لیا ہے، حبیب آنا ہو تو آ جانا، حسین کی دنیا قتل کی پیاسی ہو گئی ہے، تیرے مولا کو ذبح کرنے کے لیے دنیا اکٹھی ہو رہی ہے، حبیب میں اکیلا نہیں آیا۔ حسین نے ایک نوٹ لکھا، ایک خط کی سطر پہ نوٹ لکھا، بولا کہتے میں اکیلا نہیں آیا، علی کی بیٹی یہ میرے ساتھ ہے، اور محمد ذات یہ میرے ساتھ ہے، حبیب آنا ہوگا تو یوم عاشور سے پہلے چلے آنا، تیرا مولا تیرا انتظار کرے گا۔ حسین نے خط بند کیا، جب خط بند کرنے لگے نا تو عالیہ فرماتی ہے حسین ایسے نہ کر، ایک جملہ اور تحریر کر۔ سیدہ کے بیٹے نے کہا عالیہ کون سا جملہ؟ میں نے مقتل میں اپنی آنکھوں سے جملہ پڑھا ہے، کہا کون سا جملہ؟ اس وقت لوگ فرماتی ہے نیچے لکھ زینب تجھے سلام کہتی ہے، علی کی بیٹی تجھے سلام کہتی ہے۔ حسین نے جملہ لکھا، خط بند کیا، کاغذ تک چلا گیا، حبیب بازار میں کھڑا تھا، خضاب خرید رہا تھا، خضاب خریدنے کے لیے جب بازار میں کھڑا تھا اس نے خضاب کی پلیا کو خریدا، اتنے میں حسین کا قاصد آ گیا، آگے کہتا ہے حبیب میرا تجھ میں سلام، حبیب کہتا ہے علیہ السلام، بتا کہ کون ہے؟ آواز ہے تیرے مولا کا قاصد ہوں، فرزند رسول
रसूल का कासद हूँ। जब पता चला मैं फर्जंद रसूल का कासद है, करीब आया, सीने से लगाया, लगा के कहते बिस्मिल्लाह मेरे मुर्शिद का कासद आया। क्या हुक्म है? कहते फर्जंद रसूल की तरफ से खत आया है। जब फर्जंद रसूल की तरफ से खत का कहा ना, जनाब हबीब का खत को पकड़ा, जनाब हबीब ने खत को लेकर खत को खोला, खोल के जुमला पढ़ा, पहली सतर पे निगाह पड़ी, कालू इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन का जुमला आंखों से गुजरा। हबीब ने खत को बंद किया, आंखों में आंसू आए, खत लेकर अपने घर की तरफ चला, सोचा ने दरवाजा खोला, हबीब की आंखों में आंसू देखे, मुंह पे मातम करके कहती मैं मर जाऊं, तेरी आंखों में आंसू कैसे? कहता मुर्शिद पहले भी खत लिखते थे, आज हुसैन का खत आया है, खत में लिखा हुआ है इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। अल्लाह जाने आगे क्या है। सौदा कहती खत पढ़ रहा, हबीब ने खत खोला तो खत का जुमला पढ़ा, हबीब रोता जाता है। सौदा कहती क्या लिखा है? मैंने लिखा है मुझे फौजों ने चारों तरफ से घेर लिया है, उम्मत मोहम्मद मेरे कत्ल की प्यासी है, वो मुझे ज़िबा करना चाहते हैं। अब खत को बंद किया, हबीब ने मातम शुरू किया। सौदा हबीब कहती रोता क्यों है? कहते तुम्हें समझ नहीं आती, अली की बेटी ने मुझे सलाम लिखा है, कितनी गरीब हो गई ज़हरा की बेटी जो नौकर को सलाम कह रही है। हबीब का जुमला कहना था नई नई शादी होना तो दूल्हे अपनी दुल्हनों को कुछ जुमले कहते। हबीब ने भी अपनी सौदा को चेक करने की कोशिश की, उस वक्त रो के कहते अगर तू कहती है मैं नुसरत इमाम के लिए चला जाऊं, अगर तू कहे अपना घोड़ा तलवार बेच देता हूं, मैं नहीं जाता। उठ के खड़ी हुई, हबीब के काने पे हाथ मार के कहती है हबीब कैसे जुमले कहता है? हुसैन करबला में हो और तू घर में रह जाए, सैयदा का बेटा करबला में हो, तू घर में रह जाए, तू आराम करे। जोश शुजाअत से खड़ा हुआ, उठ के कहता मैं तो तेरा इम्तिहान ले रहा था कि तू मेरी सौदा क्या कहती है। हाथ जोड़ के कहती चला जा, बस एक बात का ख्याल रखना, अली की बेटियां वहां है, मोहम्मद की बेटियों को मेरी जरूरत है, फर्जंद रसूल को मेरी जरूरत है। अल्लाह जाने कितनी गरीब हो गई है तो तुझे भाई कह के सलाम कह रही है। दस के जुमले कहने थे। हबीब ने अपना घोड़ा तैयार किया, जब घोड़ा तैयार कर लिया अपने नौकर को गरीब बुलाया, बुला के कहते मैं तुझे आजाद करता हूँ। उस वक्त कहता है जब तक तेरे साथ था, उस वक्त कहता था मेरे साथ मेरा नौकर है, आज फर्जंद रसूल को जरूरत पड़ी है, मुझे साथ लेके नहीं जाएगा। कहता शाबाश साथ चलना चाहता है तो चल, आज शोहदाए करबला में तेरा भी शुमार करवा दूं। इसका नौकर भी साथ चलने लगा, सरकार हबीब चले, उधर से मजलूम करबला की निगाह थी हबीब पे, और बातें अब्बास मेरे बचपन का दोस्त आ रहा है, आज सैयदा के बेटे के साथ इसका इकबाल करे। फर्जंद रसूल जमीन से उठे, आलिया फरमाती हुसैन कहाँ जा रहा है? बाहर फौजों का हजूम है। आवाज आई आलिया जिसको खत लिखा था वो मेरा हबीब आ गया, और मेरे बचपन का दोस्त आ गया, 80 साल का बूढ़ा जिसने खचियों की टेक लिए हुए हबीब मैदान में गायब हुए। सैयदा का बेटा आगे बढ़ा, लगामों में हाथ डाला, हबीब मैं तेरा मशहूर हूँ, हबीब मैं तेरा ममनून हूँ। तड़पा हबीब में मज़ाहर, एक मलबा घोड़े से नीचे उतरा, फर्जंद ज़हरा के कदमों पे हाथ रख के हाथ छोड़ के कहता मौला और मैं तेरा नौकर हूँ, मैं इस कदर इज्जत में बख्श रहा है। आवाज आया हबीब और तेरा मौला गरीब हो गया। सैयदा का बेटा गरीब हो गया, नौकराना सैयदा का बेटा गरीब हो गया। हबीब इब्ने मुज़ाहिर ने जुमले सुने, हुसैन ने इस्तकबाल किया, जनाब फिस्ता आई, आगे कहती है मौला हबीब से कहे खैमे में तुझे अली की बेटी बुलाती है, ज़हरा चाहिए तुझे बुला रही है, मोहम्मद की नवाज़ी तुझे बुलाती है। तड़पा हबीब इब्ने मुज़ाहिर कि अली की बेटी ने मुझे बुलाया है। एक मरतबा सैयदा के खैमे के करीब पहुंचा, आंखें झुकी हुई थी, कमर झुकी हुई थी, आंखें जमीन पे थी, आवाज दे के सलाम किया अस्सलाम अलैका या अहले बैत नबुवा या मादनिल रिसाला। जब सलाम किया ना आवाज आई अलैका सलाम अंता अखी या हबीब इब्ने मुज़ाहिर, और मेरा भाई हबीब मेरा तुझ पे सलाम। तड़पा हबीब, आवाज आई आका ज़ादी नौकर को भाई कह रही है, आवाज आई अकेला है हुसैन।
जुमले कहे। एक वक्त हबीब सोचता रहा, एक लम्हे के लिए सोचा, कितनी मजबूर है ज़हरा जानिया, तो भाई कह के सलाम कह रही है। वक्त गुजरता रहा, यौम आशूर तंग हो गया, हबीब इब्ने मुज़ाहिर आए, सैयदा के बेटे के कदमों पे हाथ रखा। मेरा दिल है मुसाहिब के 2 जुमले पढ़ो, रोने की रातें हैं। सैयदा के बेटे के कदमों पे हाथ रखा, रख के कहते मौला मौला तू मुझे कहता है मैं तेरा बचपन का दोस्त हूँ, फिर दोस्तों से बातें करते, तू वैसे तो मेरा मौला है, आप तो कहते मैं तेरा दोस्त हूँ पर मुझे मौत की इजाजत क्यों नहीं देता, मुझे जान की इजाजत क्यों नहीं देता। हुसैन बड़ा रोए, रोते कहते हबीब मेरे नाना की शरीयत में हुक्म है, सईद पे जिहाद साकर है, बच्चे पे जिहाद साकर है, मैं तुझे कैसे भेज दूं। 80-90 साल का बूढ़ा एक मरतबा फिर खड़ा हुआ, खचियों की टेक लेकर, खजूरों पर कानों की टेक बांधी, रस्सी से बांध कर कहते किसने कहा कि मैं ज़ईफ हूँ। हुसैन नेक मेरी कमर सीधी हो गई है, सैयदा के बेटे मेरी कमर सीधी हो गई है, बस मुझे इसने जिहाद में। हुसैन कहते अच्छा हबीब इस मुश्किल वक्त में तुम भी मुझे छोड़ के जाना चाहते हो, जाओ हबीब चले जाओ। बस हबीब फौजों के दरगे में आए, हुसैन का शेर फौजों के दरगे में पहुंचा। हुसैन का दोस्त एक मरतबा फौजों से हम कलाम होने लगा, सरकार हबीब ने पढ़ा, खूबसूरत कसीदा पढ़ा, पढ़ के कहते किसको मारना चाहते हो, वो जो मोहम्मद का बेटा है, वो किसको मारना चाहते हो, जो अली का बेटा है, और ज़हरा के बेटे को मारना चाहते हो, और जिसको कलमा पढ़ते हो उसी के घर को उजाड़ना चाहते हो। हबीब हिस्स पढ़ रहे थे, उमर इब्ने साद ने कलाम सुना, सुन के कहना ये हबीब इब्ने मुज़ाहिर है, और ये मोहम्मद का सहाबी है, और ये अली का सहाबी है, ये हुसैन का सहाबी है, ये हसन का सहाबी है, कौन है जो इसका कलाम बंद करे। एक मरतबा सरकार हबीब ने उमर इब्ने साद की तरफ देखा, देख के कहते तू कहता मेरे कलाम को बंद करे। सरकार ने ऐसा हमला किया, दूसरे की फौजें दूसरे को बता दी, जब फौजें भागने लगी, फौजों का रश बढ़ने लगा। एक मरतबा हुसैन के चेहरे की जानब देखा, हुसैन हबीब का हमला देख रहे थे, सईद का हमला देख रहे थे, बस जब ऐलान हुआ और मिलके हमला करो, ये हुसैन का नौकर है, ये अब्बास का नौकर है, कमाने करने लगी, तीर चलने लगे। बस एक वक्त मस्जिद पे जब समझ न सके, लोग कहते मौला जैसे दिल था वैसे जंग नहीं कर सका, और सईफी ने मुझे लड़ने नहीं दिया, और ये मेरे आगे आ गई। जब एक वक्त शरीर से उतरने लगे, लोग एक जुमला कहते मौला मैं सीन को छोड़ रहा हूँ, उधर से सदन कर रसूल दौड़े, जब सैयदा का बेटा दौड़ा, आए हुए हबीब इब्ने मुज़ाहिर के लाशे पे हबीब का सर उठाया, अपने ज़ानू पे रखा, हबीब की आंखों को साफ किया, हबीब ने चेहरा इमाम की ज़ियारत की, एक मरतबा अपने आप को ज़मीन पे गिराया, जब ज़मीन पे गिराया ना, वो कहते हुसैन, हुसैन फरमाते हबीब मेरे ज़ानू पे सर